آپ کا شمار ان مبارک ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے سابقون الاولون میں شامل فرمایا ہے۔ وہ ہستیاں جنہیں بالکل صدر اسلام میں نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شہادت رسالت کی توفیق اللہ نے بخشی ہے، ان میں بڑا نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بہت سارے اوصاف، بہت سارے فضائل، بہت سارے کمالات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے، نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی قربت عطا فرمائی، آپ کی رفاقت عطا فرمائی، سخاوت کا جذبہ عطا فرمایا، نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی محبت، وارفتگی، اطاعت، فنائیت، یہ سارے وہ اوصاف ہیں جو کسی ایک محب کے لیے اور عاشق کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے وہ سارے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کی خلافت میں سب سے اہم کام جو امت مسلمہ کے لیے ہوا وہ تدوین قرآن کا ہے۔ قرآن کو جب کمپائل کیا گیا اور ایک مصحف پہ ساری امت کو جمع کیا گیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ سے یہ کام کروایا۔ تو آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ کی سیرت پہ بھی بات ہو سکتی ہے، آپ کی غزوات میں شرکت پہ بھی بات ہو سکتی ہے، آپ کی خلافت پہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، آپ کی شہادت اور اسباب شہادت پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج ہم آپ کی زندگی کی جس مبارک پہلو پہ بات کریں گے وہ آپ کے فضائل ہیں، وہ آپ کے کمالات ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا جو سب سے نمایاں وصف ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے ساری امت میں سے آپ کو حیا دار بنایا ہے۔ حیا جس ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز شمار فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ انسان دین سے خارج ہو گیا، فافعل ما شئت، پھر جو مرضی کرو، تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو حیا یہ مومن کے لیے بہت نمایاں وصف ہے، اور یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ ملکہ ہے، یہ وہ قوت ہے، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو پرہیزگاری کی طرف بڑھاتی ہے اور تقوی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو سارے صحابہ کرام کو بھی اللہ کریم نے حیا کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن چند اوصاف میں بعض ہستیاں دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہیں اور ضرب المثل ہو جاتی ہیں۔ تو میں اسی حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قائدا فی مکان فیہ ماء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک ایسی جگہ پہ تشریف فرما تھے کہ جہاں نیچے پانی تھا، تو آقا کریم نے اپنے مبارک قدمین پانی میں رکھے ہوئے تھے، تو جب پانی میں آپ نے قدم رکھے قد انکشف عن رکبتیہ اور رکبتہ، تو پانی سے مبارک کپڑوں کو بچانے کے لیے آقا کریم نے اپنے گھٹنوں سے، اپنے ٹخنوں سے تھوڑا سا اپنے تہبند کو اوپر کر لیا، جو آپ نے کپڑا باندھا ہوا تھا اپنے مبارک سطر کو ڈھانپنے کے لیے آقا کریم نے اوپر کر لیا۔ فلما داخل عثمان وغطاها، تو آقا کریم کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، کیونکہ آقا کریم تشریف فرما تھے پانی میں، تو پانی سے بچانے کے لیے آقا نے جب کپڑا اوپر کیا، ٹخنوں سے اوپر کیا، تو وہ تھوڑا سا پنڈلیوں سے بھی اوپر ہو گیا، تو وہ نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم کی بارگاہ میں داخل ہوئے، غطاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا، اپنے گھٹنوں اور اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کو، ساری زندگی آپ نے تقریباً 82 سال کی زندگی گزاری ہے، 82 سال کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کا حیا پر مبنی ہے، شرم پہ مبنی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی مومن کو اپنے اخلاق کے اعتبار سے دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کے اگر ہر عمل میں حیا موجود نہیں ہے تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یوں سمجھو کہ تم ایمان سے ہی خارج ہو گئے ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو ذرا تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے وصف کو بیان کرتی ہے، جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے۔ جناب عائشہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی
کاشفاً عن فخذیہ او ساقیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں جلوہ فرما تھے، میرے حجرہ میں آقا تشریف فرما تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنی پنڈلیوں سے تھوڑا سا کپڑا اٹھایا ہوا تھا، ذرا بے تکلفی تھی، آقا اپنے گھر میں جو جلوہ فرما تھے تو اس کیفیت میں آقا تشریف فرما تھے۔ فاستأذن ابو بکر فأذن لہ، تو اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، انہوں نے اجازت مانگی اندر حجرے میں داخل ہونے کے لیے، تو انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، اور آقا اسی کیفیت میں بیٹھے رہے جس کیفیت میں تھے، یعنی پنڈلیوں سے تھوڑا سا کپڑا اوپر تھا، آقا یوں ہی جلوہ گر تھے، اور حضرت صدیق اکبر کو حاضر ہونے کی اجازت دی، وہ آگئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فتحدث، اور تھوڑی دیر کلام کیا، پھر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ثم استأذن عمر، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، فأذن لہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عطا فرمائی۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، اور وہ اس کیفیت میں رسول اکرم بیٹھے رہے جس طرح کے پہلے تھے، جب حضرت ابوبکر آئے تو اسی کیفیت میں تھے، حضرت عمر آئے تو اسی کیفیت میں تھے۔ فتحدث، پھر انہوں نے کلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ثم استأذن عثمان، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہو گئے، آپ نے اجازت مانگی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اجازت دینے سے پہلے ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اکرم بیٹھے، پہلے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے، جب سیدھے ہو گئے آقا جلوہ فرما ہوئے۔ وَصَوَّا ثِيَابَهُ، اور وہ پنڈلیوں سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا آقا کریم نے اسے درست فرمایا، پنڈلیوں کو ڈھانپا، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ سطر کی بے پردگی ہو رہی تھی، لیکن حضرت سیدنا عثمان کے آنے سے آقا کریم نے باقاعدہ اہتمام فرمایا کہ آقا سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ نے اپنی پنڈلیوں پہ کپڑا دوبارہ ڈالا۔ قال محمد، راوی کہتے ہیں ولا اقول ذلك فی یوم واحد، کہ میں یہ بات نہیں کرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ایک ہی دن ہوا، کہ اسی دن حضرت ابوبکر آئے، پھر اسی دن حضرت عمر آئے، پھر اسی دن حضرت عثمان آئے، ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پہ یہ بات ہوئی ہو، لیکن کیونکہ رسول اکرم اپنے گھر میں اور ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو پھر آقا بے تکلفی میں جلوہ گر تھے، تو پھر ایسی کیفیت کئی بار ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو رسول اکرم نے کپڑا ڈالا، فداخلا، پھر وہ حاضر ہوئے، فتحدث، انہوں نے کلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ فلما خرج، وہ کہتے ہیں راوی کہ جب حضرت سیدنا عثمان وہاں سے رخصت ہوئے نکلے، قالت عائشہ، تو جناب عائشہ عرض کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ داخل ابو بکر فلم تحتش لہ ولم تبالہ، کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے والد گرامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا اپنی پنڈلیاں ڈھانپنے کا یا اپنی جگہ کو بہتر فرمانے کا، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے کہ میرے والد گرامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کے آنے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ ثم دخل عمر، پھر جناب فاروق اعظم آ گئے، فلم تحتش لہ ولم تبالہ، اور میں نے بھی اس بات کو دیکھا ہے کہ آپ نے ان کے لیے بھی کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ ثم دخل عثمان، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان داخل ہوئے، فجلست وسویت ثیابک، تو پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے آپ نے ٹیک لگائی تھی، آپ ٹیک کے بغیر جلوہ گر ہو گئے، وسویت ثیابک، اور پھر آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی درست فرمایا۔ فقال، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہمیں بھی اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، تو کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے حیا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نور بصیرت کے ساتھ اور نگاہ رسالت کے ساتھ جن چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے آقا نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرما دیا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو پیش نظر رکھنا ہے۔ آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، آپ کی زندگی کے کمالات کو، اوصاف کو، فضائل کو، خصائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں آپ کی حیا کو بھی سامنے رکھنا ہے اور آپ کا احترام مقدم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے بہت سارے اوصاف آپ کو عطا فرمائے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حیا کو قائم نہیں رکھ سکتا ففعل ما شئت، پھر جو چاہے کرے،
جب حیا ہی قائم نہیں ہے، کیونکہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو اس لیے حیا دار ہی مومن ہو سکتا ہے، کوئی بے حیا مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آپ کا جو بہت واضح وصف ہے یا آپ کی نمایاں فضیلت ہے، وہ جنت کی بشارت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ظاہری حیات طیبہ میں ہی عطا فرما دی۔